أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جس حدیث کی تلاوت، جس حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اس کی تشریح جو ہے ابھی باقی ہے. اس کی تشریح میں ہم نے اسلام اور ایمان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیے. اب اس کے بعد ما بقیہ جو 3 چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اب اسلام اور ایمان کے بعد سائل نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق کیا تھا کہ مل احسانو، یعنی احسان کی کیا حقیقت ہے. محترم سامعین، یہ احسان بھی ایمان اور اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن یعنی صاحب احسان بھی ہے. ہماری زبان اور ہمارے محاورے میں تو احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن محترم سامعین، یہاں جس احسان کا ذکر حدیث شریف میں ہے وہ اس اصطلاح کے علاوہ ہے. یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا احسان یہاں مطلب نہیں ہے، بلکہ خاص اصطلاح ہے، اور اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا جیسا کہ وہ قہار و قدوس اور ذوالجلال والجبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس استحضار کا نام احسان ہے. محترم سامعین، حدیث شریف میں جس احسان کا تذکرہ ہوا تھا، اس احسان کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ غلام اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ آقا اس کے سامنے موجود ہو اور اس غلام کو یقین ہو کہ وہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے. عموماً ان دونوں اوقاتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دلی دھیان اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آقا کے آنکھوں کے سامنے کرتا ہے اور جس خوشی اور اس خوش اسلوبی سے اس وقت خدمت انجام دیتا ہے، مالک کے غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں اس کا یہ حال ہرگز نہیں ہوتا. یہی حال بندوں کا اپنے حقیقی مولا کے ساتھ بھی ہے. جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا آقا، میرا مولا، میرا پالنہار، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب حاضر و ناظر ہے، میرے ہر کام بلکہ میری ہر حرکت اور ہر سکون کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں خاص شان ہوگی جو اس وقت پیدا نہیں ہو سکتی جب کہ وہ بندگی اس احساس کے بغیر کرے. اپنے آقا کو، اپنے پالنہار کو حاضر و ناظر جانے بغیر اگر کوئی بندہ اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے تو اس کی اس عبادت میں یہ کیفیت موجود نہیں ہوتی. تو احسان یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ ایک انتباہ، حدیث کے اس ٹکڑے کی تقریر و توضیح بہت سے حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ گویا کہ اس کا تعلق خاص نماز ہی سے ہے، اور گویا اس کا مطلب بس یہ ہے کہ نماز پورے خشوع سے پڑھی جائے، حالانکہ حدیث کے الفاظ میں اس خصوصیت کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ نماز ہی میں یہ کیفیت ہو، بلکہ محترم سامعین یہ کیفیت یعنی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی جب بھی ہم بندگی کریں، یہ کیفیت ہماری ہر حال میں ہونی چاہیے۔ حدیث میں تو تعبدہ کا لفظ ہے جس کے معنی مطلق عبادت اور بندگی کے ہیں، لہٰذا نماز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث کی ایک اور روایت میں بجائے تعبدہ کے تخشا کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی ان تخشى اللہ کأنک تراہ، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا سے اس طرح ڈرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اسی واقعے کی ایک اور روایت میں اس موقع پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ احسان اس کا نام ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ احسان کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر عبادت و بندگی اور اس کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری اس طرح کی جائے اور اس کے مواخذے سے اس طرح ڈرا جائے کہ گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین، اب اس کے بعد ہم قیامت کے متعلق کچھ جانیں گے۔ اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے عرض کیا تھا فاخبرنی عن الساعہ، یعنی مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ کب آئے گی۔ آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو خود اس بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی قیامت کے وقت خاص کا علم جس طرح سائل کو نہیں ہے، حضرت جبرائیل کو نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، اس واقعے پر یہ الفاظ اور ہیں فی خمس لا يعلمها الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہ قیامت کے بارے میں یہ فرمانے کے بعد کہ میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یہ مزید افادہ فرمایا یہ وقت قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کے جواب میں بجائے فرمانے کہ مجھے اس کا علم نہیں، بلکہ اس بارے میں مسئول عنہ کا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اختیار فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی سائل اور مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، اس طرح فرما دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح فرمایا کہ سائل یعنی حضرت جبرائیل کو جتنا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، یعنی جتنا حضرت جبرائیل قیامت کے بارے میں نہیں جانتے تو میں بھی نہیں جانتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے اور حضرت جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ قیامت کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور آیت قرآنی تلاوت کر کے آپ نے اس کو اور زیادہ محکم فرما دیا۔ محترم سامعین،
اب قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن اللہ کے نبی نے قیامت کے علامات کو ہمارے سامنے ذکر فرما دیا تاکہ ہم اس سے متنبع ہو جائیں۔ اب علامات قیامت، وقت قیامت کے متعلق مذکورہ بالا جواب پانے کے بعد سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ عَمَارَاتِهَا، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص نشانیاں بیان فرمائی۔ یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، دوسری یہ کہ نادار اور ننگے اور بھوکے لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہوگا وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ پہلی جو نشانی آپ نے بیان فرمائی، اس کا مطلب شارحین حدیث نے کئی طرح سے بیان کیا ہے۔ راقم کے نزدیک سب سے زیادہ راجح یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یعنی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی خصلت میں ماؤں کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ غالب ہوتا ہے، کہ اگرچہ لڑکا جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے لیکن لڑکی ماں باپ کی نافرمان نہیں ہو سکتی، لیکن قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا کہ لڑکیاں جن کی خصلت میں ماں باپ کی خاص طور سے ماؤں کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل اور مستبعد ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کے مقابلے میں نافرمان ہو جائیں گے بلکہ الٹے اس طرح ان پر حکومت چلائیں گے جس طرح ایک مالکہ اور سیدہ اپنی باندی پر حکومت کرتی ہیں۔ یعنی والدین میں سے ماں کی بات ماننے کے بجائے ماں پر الٹا اپنا حکم صادر کریں گی۔ اگر دیکھیں کہ اگر اولاد جو ہے، اولاد میں بھی خاص طور سے لڑکیاں اگر اپنی ماں کو حکم کر رہی ہیں، اپنی ماں پر اپنا حکم صادر کر رہی ہیں، تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسی کو حضرت نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا کہ عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ محترم سامعین، اور دوسری جو نشانی حضرت نے بیان فرمائی کہ بھوکے ننگے اور بکریوں کو چرانے والے اونچے اونچے محل بنائیں گے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیاوی دولت و بالا تری ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی جو ان کے اہل نہ ہوں گے، ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے میں شغف ہوگا اور اسی کو وہ سرمایہ فقر و مباحث سمجھیں گے اور اس میں اپنی سخاوت دکھائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوششیں کریں گے۔ محترم سامعین، ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب حکومتی اختیارات اور مناصب و معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اگر ایک کام ہوتا ہے اس کو اس کے اہل تک اس کے اہل کے حوالے کرنا ہے، اگر کام اہم ہے اس کو غیر اہل کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ قرب قیامت کی علامت ہے کہ نااہلوں کو اہم کام جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، جس کو سنبھال نہیں سکتے، ایسے کاموں کو نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا۔ حدیث شریف کے آخر میں کہ سائل کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سائل جبرائیل امین تھے اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کو دین کی تعلیم و تذکیر ہو جائے۔ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ آمد اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے آخری حصے میں ہوئی تھی، گویا 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ جبرائیل کے ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔
محترم سامعین، یہ جو حدیث شریف ہے یہ آپ علیہ السلام کے عمر شریف کے آخری حصے میں پیش آئی، تاکہ صحابہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بندہ اپنے کو، اس حدیث شریف کا پورا خلاصہ 3 باتوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور ارکان اسلام اسی حقیقت کے مظاہرے ہیں۔ یعنی ارکان اسلام سے یہی چاہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کلی طور پر، قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ نمبر 2 ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے اور ان پر یقین کیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائیں اور جن کو ماننے کی دعوت دی، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور نمبر 3 اور اللہ نصیب فرمائے تو اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری تکمیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا استحضار اور دل کو مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے احکامات کی تعمیل اور اس کی فرما برداری و بندگی اس طرح ہونے لگے کہ گویا کہ اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کیف و حال کا نام احسان ہے۔ لہذا محترم سامعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے، بندگی میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح اس انداز میں پیش کرے اللہ کے سامنے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سچا پکا مسلمان بنا کر اس دنیا سے اٹھائے، اور ہمارے لیے ہر عبادت میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عبادت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون